بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جب اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت میں سے ملا ہے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا عطا کیا۔ بہن اگر عمر میں بڑی ہے تو وہ ماں کے حکم میں ہے، اس کا ادب اور احترام قریب قریب اسی انداز پر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس 3 لڑکیاں یتیم بہنیں یا 2 لڑکیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے ڈریں تو اس کے لیے جنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے، جو آپ کو لوریاں دیتی تھی، جن کا نام حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے، اور ان قیدیوں میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ مسلمانوں نے انہیں گرفتار کرتے وقت جنگی سختی سے کام لیا۔ اس وقت وہ بڑی عمر کی تھیں۔ انہوں نے لشکریوں سے کہا، جانتے نہیں ہو میں تمہارے صاحب کی رضائی بہن ہوں، میرے ساتھ ادب سے بات کرو، لیکن سپاہیوں کو یقین نہ آیا۔ پھر انہوں نے تصدیق کے لیے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی ہیں، اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرے دے رہے ہیں۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، یہ مدنی دور تھا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ خیمہ نوری میں داخل ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تمہاری بہن ہوں، اور انہیں ان کے بچپن کے کچھ علامات بتائے کہ لڑکپن میں ایک مرتبہ آپ نے دانت سے کاٹا تھا، جس کا یہ نشان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان لیا اور دیکھ کر محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اپنی چادر مبارک حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹھنے کے لیے بچھا دی، محبت کی باتیں کی اور فرمایا، اے بہن، تم میرے یہاں رہنا چاہو تو یہ تمہارا گھر ہے، اور اگر واپس جانا چاہو تو تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قبیلے میں واپس جانے کو ترجیح دی، اور اسی روز حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چلتے وقت ان کو کچھ اونٹ اور بکریاں اور 3 غلام اور 3 باندی عطا فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور انہیں تحفہ بھی دیا، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ بہنوں کو نہیں موڑا کرتے۔ لڑکیوں اور بیٹیوں کی تربیت اور پرورش کرنے کی فضیلت کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر جہنم سے چھٹکارا اور جنت جانے کا وعدہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں۔ اس نے کھانے کے لیے کوئی چیز مانگی، مگر میرے پاس صرف ایک کھجور کے سوا اسے دینے کو کچھ نہ تھا، چنانچہ اسے میں نے وہی دے دیا۔ اس عورت نے کھجور کو خود نہ کھا کر اسے اپنی دونوں لڑکیوں کے درمیان بانٹ دیا اور اٹھ کر چلی گئی۔ پھر میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو ان لڑکیوں کی پرورش سے دو چار ہوا اس کے لیے یہ سب جہنم سے پردہ ہوں گی۔ اس حدیث میں بچیوں کی پرورش کرنے کی فضیلت کا بیان ہے کہ بیٹی عاجز اور کمزور ہوتی ہے اور اکثر اس کے گھر والے اس کی پرواہ نہیں کرتے اور نہ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دو لڑکیوں کی پرورش اور تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ ان دونوں انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں یعنی شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔